الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم و برادران عزیزم، بخاری شریف کا افتتاح تو ہو گیا، پہلا باب اور پہلی حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ یہ کتاب علم حدیث میں ہے اور علم حدیث بڑا فضیلت والا علم ہے۔ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت علم حدیث کو حاصل، حتیٰ کہ علم تفسیر پر بھی علم حدیث کو فضیلت ہے، کیونکہ ہر علم کو فضیلت ہوتی ہے اس کے موضوع کی وجہ سے۔ جس علم کا موضوع اعلیٰ وہ علم بھی اعلیٰ، اور جس علم کا موضوع ادنا وہ علم بھی ادنا۔ اور یہ آپ نے گزشتہ سال مشکات کی ابتدا میں پڑھ لیا ہوگا کہ علم حدیث کا موضوع ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ نبی و رسول لا من حیث انہ بشر و جسم۔ تو علم حدیث کا موضوع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی۔ اگرچہ آپ دیکھیں گے کہ نبوت سے پہلے کے حالات بھی آئیں گے، آپ کے بچپن کے احادیث بھی، حتیٰ کہ رضاعت سے متعلق، دودھ پینے سے متعلق بھی یہ ساری باتیں آئیں گی، لیکن وہ تبعاً ہیں۔ اصل جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد کی زندگی ہے اس کا تذکرہ ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے، جسد اطہر سے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ کعبہ سے افضل، عرش سے افضل، کرسی سے افضل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی کی صفات، آپ کی منقبت، آپ کی فضیلت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے 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 تھک گئے، اور آخر میں ارشاد فرمایا بعدز خدا بزرگ کی یہ قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خلاصہ اور لب لباب۔ آپ کے برابر نہ جبرائیل ہے، نہ میکائیل، نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ ابراہیم علیہ السلام، نہ اسماعیل علیہ السلام۔ تمام انبیاء سے، تمام فرشتوں سے، تمام مخلوقات سے افضل وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اور علم تفسیر کا موضوع بھی آپ نے گزشتہ سال یا اس سے پچھلے سال جلالین کی ابتدا میں یا بیضاوی کی ابتدا میں پڑھا، تو اس میں کلام لفظی، علم تفسیر کا موضوع کلام لفظی، اور علم حدیث کا موضوع ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو موضوع جب اعلیٰ ہے تو علم بھی اعلیٰ ہے۔ پھر یہ کتاب بخاری شریف یہ بڑی اعلیٰ کتاب ہے کہ جمہور علماء کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف۔ اگرچہ بعض محققین کو اس میں کلام ہے، بعض محققین یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کی کتاب نہیں بلکہ یہ تو فقہ کی کتاب ہے، اور وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ فقہ کا طرز یہ ہوتا ہے، آپ نے ہدایہ پڑھی، چاروں جلدیں پڑھی، فقہ کا طرز یہ ہوتا ہے کہ پہلے مسئلہ بتاتا ہے فقیہ، اور پھر اس مسئلے کی دلیل ذکر کرتا ہے قرآن و حدیث سے۔ ہدایہ میں آپ نے دیکھا کہ صاحب ہدایہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، پھر قرآن و حدیث سے اس کی دلیل بیان فرماتے ہیں۔ تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ ترجمۃ الباب میں مسئلہ بتاتے ہیں۔ ترجمۃ الباب در حقیقت یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ ہے، مشہور قول ہے فقہ البخاری تراجمہ، امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ امام بخاری کے تراجم، وہ اسے ذکر کرنے کے بعد
اس کے مناسب اگر کوئی آیت ذہن میں ہوتی ہے وہ آیت ذکر فرماتے ہیں اور پھر حدیث ذکر فرماتے ہیں. تو اس طرز کو دیکھ کر بعض محققین فرمانے لگے تو فقہ کی کتاب ہے کہ امام بخاری اپنا مسئلہ ذکر کرتے ہیں پھر دلیل کے طور پر آیت یا حدیث لے کر آتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس میں احادیث جتنی کثرت سے جمع کی گئی تو اس کی مناسبت سے اسے حدیث کی کتاب کہنا یہی ضروری ہے. چنانچہ یہ حدیث کی انتہائی معتبر کتاب. یہ تو آپ نے ختم بخاری شریف کے موقع پر اکثر سنا ہوگا کہ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ بخاری شریف کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. دارالعلوم دیوبند کا مجھے مولانا شفیق بستوی دامت برکاتہم نے بتایا کہ جب کبھی سنگین حالات دارالعلوم میں ہوتے تو وہاں بخاری شریف کا ختم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد دعا کی جاتی ہے کہ اس کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرما رہے تھے کہ 30 سپارے علیحدہ علیحدہ جلد کروا کر رکھے ہوئے ہیں. بخاری شریف میں 30 سپارے ہیں. وہ درجہ بدرجہ جیسے آتے رہیں گے تو انشاءاللہ متنبع کرتا رہوں گا کہ اب ایک سپارہ ہمارا پورا ہو گئے, اب 2 پورے ہو گئے, 3 پورے ہو گئے, تو وہ انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا. تو فرما رہے تھے کہ ہر سپارے کو علیحدہ جلد کروا کر رکھا ہوا کہ جب بخاری شریف کا ختم کرنا ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں تو 30 طلباء کو بٹھاتے ہیں, ایک ایک سپارہ دے دیتے ہیں. وہ تھوڑی دیر میں اس سپارے کی قرات کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر دعا کی جاتی ہے. تو بخاری کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی. اس طرح سے یہ بزرگوں کا تجربہ ہے, مجرب عمل. امام بخاری رحمہ اللہ علم اور تقوی میں اپنی مثال آپ. ایسا تقوی امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ میرا غیبت میں حساب نہیں ہوگا. کتنی بڑی بات. ہماری شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہو جو غیبت سے خالی ہو, اور امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ غیبت میں میرا حساب نہیں ہوگا. کبھی غیبت نہیں کی کسی کی. تقوی ایسا تھا. اور علم کہ ایک مجلس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 10 محدثین نے 100 حدیثیں ذکر کی. پہلے سے منصوبے کے تحت آپس میں طے کیا کہ ہم سند کسی اور حدیث کی پڑھیں گے, حدیث کوئی اور ذکر کر دیں گے. یوں خلط ملط کر کے الٹ سلٹ کر کے امام بخاری سے پوچھیں. تو اس منصوبے کے تحت وہ کھڑے ہو کر ایک محدث کھڑا ہوا, اس نے 10 حدیثیں پڑھی. ہر حدیث پر فرماتے رہے لا ادری لا ادری. پھر دوسرا کھڑا ہوا, اس نے فرمایا یہ حدیث کیسے ہے, لا ادری میں نہیں جانتا. اس نے 10 پوری کر لی. پھر تیسرا کھڑا ہوا, اس نے 10 پڑھی, حتیٰ کہ 10 نے 10 100 حدیثیں ہو گئی. اب وہ سب غلط پڑھی تھی منصوبے کے تحت کہ امام بخاری کو آزمائے. فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ ان 100 کا امام بخاری نے انکار کیا کہ میں نہیں جانتا. بڑی بات یہ ہے کہ اس کے بعد امام بخاری نے پہلے عالم کو متوجہ کیا کہ آپ نے 10 یہ پڑھی. انہوں نے جو وہ خلط ملط کی تھی حدیثیں سند, تو وہ ساری اسی ترتیب سے پڑھی جیسی کہ اس نے پڑھی تھی, وہ غلط. اور فرمایا یہ ایسے نہیں ایسے, یہ تم نے سند ملا دی فلاں حدیث کی, حدیث ہے اس کی سند یہ. تو اس کی اصلاح فرماتے رہے. فرمایا کمال کی بات یہ تھی کہ وہ 100 کی 100 حدیثیں ایک مرتبہ سنی جو غلط سلط پڑھی گئی تھی, اور وہ یاد ہو گئی ایک مرتبہ سننے سے. پھر وہ دوبارہ انہیں سنا کر ان کی اصلاح فرمائی کہ یہ ایسے نہیں بلکہ ایسے. امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں استاذ الاستاذین, استادوں کے استاد, وہ استاذ المحدثین, محدثین کے استاد ہیں. ایک موقع پر فرمایا مجھے چھوڑو کہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کا بوسہ لوں. تو محدثین کو امام بخاری رحمہ اللہ سے ایسی محبت تھی. بڑا
اونچا مقام تھا محدثین میں امام بخاری رحمہ اللہ کا، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ حدیث میں امیر المؤمنین کا لقب وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے ہے۔ پھر یہاں ابتدا میں ہی آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی قرآن و حدیث پر کتنی گہری نظر ہے۔ کتاب کی ابتدا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور حمد ذکر نہیں کی، جبکہ آپ دیکھیں گے شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، دورہ حدیث میں آپ پہنچ گئے ہیں کہ محدثین اپنی کتاب کی ابتدا تسمیہ و تحمید دونوں سے فرماتے ہیں، اور اساتذہ آپ کو وہ حدیث بھی سناتے رہتے ہیں، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اخطا و ابتر، کہ ہر وہ کام جو حمد کے بغیر کیا جائے، اعلیٰ ذی شان کام، عمدہ کام حمد کے بغیر کیا جائے وہ بے برکتہ ہے۔ تو یہ حدیث اساتذہ آپ کو سناتے ہیں ابتدا میں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی ابتدا فرمائی بغیر حمد کے، حمد نہیں لے کر آئے، ورنہ ہر محدث کبھی واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ احمد اللہ، کبھی جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ نحمدہ، کبھی مصدر کے ساتھ ان الحمد للہ وغیرہ وغیرہ مختلف صیغوں کے ساتھ حمد کرتے ہیں، اور پھر آگے وہ مقدمہ یا مباحث کو ذکر فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد کتاب شروع فرما دی، بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ذکر نہیں فرماتے۔ تو یہ در حقیقت امام بخاری رحمہ اللہ کی دقت نظر، گہری نظر، عمیق نظر ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث میں غور کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو علیحدہ علیحدہ سنتیں ہیں، ایک سنت ہے آپ کی تقریر کی اور ایک سنت ہے آپ کی تحریر کی۔ یہ ہے تحریر، تو یہاں پر وہ سنت اختیار کرنی تھی جو تحریر کی ہے۔ تو تحریر کا آغاز ہمیشہ آپ تسمیہ سے فرماتے تھے، حمد سے نہیں۔ ابھی اسی باب کے اندر جو میرے پاس نسخہ ہے قدیمی کتب خانے کا، اس بچے کے پاس بھی ہے، صفحہ نمبر 5 پر وہ خط آ رہا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کی طرف لکھا۔ اب اس کی پہلی سطر میں وہ خط ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم۔ دیکھ لیں اس خط کو، حمد ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تحریر ہے، اس میں حمد نہیں ہے۔ اسی طرح سے آگے خطوط آئیں گے جو آپ نے بادشاہوں کے پاس بھیجے، ہرمز کے پرویز کے پاس بھیجا، منذر بن عائز بحرین کے جو حکمران تھے ان کے پاس بھیجا، تو ان خطوط کا ذکر آتا رہے گا، وہ دیکھیے گا کہ وہ بغیر حمد کے ہیں، صرف بسم اللہ سے آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تحریر ہے۔ قرآن کریم میں غور کیا تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے اس خط کا ذکر فرمایا سورہ نمل میں، جو ملکہ بلقیس کے پاس بھیجا تھا، تو وہ کیسے ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد نہیں۔ تو قرآن و حدیث پر غور کیا کہ تحریر میں سنت کیا ہے، اسے اختیار فرمایا، حمد ذکر نہیں فرمائی۔ اور تقریر آپ کے خطبات بھی آئیں گے اس میں، ان کی ابتدا ہے حمد سے۔ تقریر کی سنت علیحدہ ہے اور تحریر کی سنت علیحدہ ہے، اور یہ تحریر تھی، اس لیے اس کی ابتدا فرمائی تسمیہ سے نہ کہ تحمید سے۔ یہ دقت نظر ہے، عمیق نظر ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی۔ پھر عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ مصنفین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتاب کی ابتدا کرتے ہیں یا تو کتاب الطہارت سے یا کتاب الایمان سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں طریقے چھوڑے، نہ ہی بخاری کی ابتدا کتاب الطہارت سے کی، قدوری کی ابتدا کس سے ہوئی، کتاب الطہارت سے۔ ابھی آپ پڑھیں گے مسلم کی ابتدا کتاب الایمان سے، لیکن امام بخاری نے اپنی کتاب کی ابتدا نہ کتاب الایمان سے فرمائی نہ کتاب الطہارت سے فرمائی۔ ایک جدید
طریقہ اختیار فرمایا اور اپنی کتاب کی ابتدا فرمائی وحی سے۔ بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں کیا کہ اصل میں طہارت کا پتہ ہی چلا ہے وحی سے، ایمان کا پتہ ہی چلا ہے وحی سے۔ وحی نہیں تھی تو طہارت کا بھی پتہ نہیں تھا، ایمان کا بھی پتہ نہیں تھا، وہ تو اللہ ہی نے سکھایا۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ طہارت تو اللہ نے ہی سکھائی کہ کیسے طہارت حاصل کرنی، وحی کے بغیر تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، تو بنیاد تو وحی ہے۔ اسے ذکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ طہارت کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ تو بنیاد کو اختیار کیا کہ جہاں سے ہمیں سب کچھ علم ہوا ہے اس کو پہلے ذکر کیا جائے، چنانچہ ابتدا فرمائی وحی سے۔ فرمایا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیسے وحی کی ابتدا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ پھر جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ عام طور سے امام بخاری رحمہ اللہ جو ترجمۃ الباب قائم فرماتے ہیں اس کے مناسب اگر کوئی آیت ذہن میں ہوتی ہے تو اسے لے آتے ہیں، اگر آیت نہ ہو اور ایسی حدیث ہو کہ اسے حدیث کے طور پر لانا امام بخاری کے شرائط کے خلاف ہے تو اس کو ترجمۃ الباب میں استدلال کے طور پر لے آتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی حدیث بھی ذہن میں نہ ہو تو پھر اقوال سلف میں سے، اکابرین کے اقوال میں سے کوئی قول لے آتے ہیں۔ یہ امام بخاری کا طرز آپ ساری بخاری میں دیکھیں گے۔ اب یہاں ترجمۃ الباب جو قائم فرمایا وحی سے متعلق، تو اس سے متعلق آیت ذہن میں آئی تو اس کا تذکرہ فرما دیا۔ وقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کا ارشاد گرامی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، ہم نے وحی کی آپ کی طرف جیسا کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء تھے، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ان کا تذکرہ نہیں آیا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ کیوں؟ تو یہ اس وجہ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، جو وحی نازل ہوئی، وہ عموماً تکوینی امور پر تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے جو زمین پر آباد ہوئے، آپ سے پہلے کوئی انسان آباد نہیں تھا، تو پتہ نہیں تھا کہ زمین پر زندگی کیسے گزاری جائے، گھر کیسے بنائیں، فصلیں کیسے لگائیں، کپڑا کیسے بنیں، ان چیزوں کا کوئی علم نہیں تھا، دیگر ضروریات کا۔ تو ان پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ تکوینی امور سے متعلق، کہ گھر اس طرح سے بناؤ، پتھر کو پتھر جوڑ کر دیواریں بناؤ، اس پر چھپر ڈالو، وہ سایہ حاصل ہو جائے گا، زمین کو نرم کرو، اس میں پانی دو، اس میں بیج ڈالو۔ تو اس طرح سے وہ آپ پر اس وقت وحی نازل ہوئی آدم علیہ السلام پر۔ شرک کا اس زمانے میں وجود ہی نہیں تھا، جتنے آدم علیہ السلام کی امتی تھے وہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد وہ اپنے والد کو نبی بھی مانتے تھے، ان پر ایمان لائے تھے۔ چنانچہ شرک اور کفر سے متعلق کوئی تعلیم نہیں آئی، گناہ تھا لیکن شرک اور کفر نہیں تھا، قابیل نے قتل کیا لیکن کفر نہیں تھے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے۔ آہستہ آہستہ انسانوں میں شرک آیا، آگے حدیث میں آئے گا کہ شرک کیسے آیا۔ آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو شیطان نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو کہا کہ تم نے تو اپنے والد کو دیکھا ہے، وہ بڑے فضیلت والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے انہیں بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کرنے کا، فرشتوں نے سجدہ کیا، تمہاری جو اولاد اب آئے گی اس نے اب آدم علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہوگا، تم نے دیکھا ہے، تو تم اپنے والد کی ایک شبیہ بناؤ اور پھر اپنی اولاد کو دکھاؤ کہ یہ ہمارے والد تھے۔ انہوں نے پتھروں کو تراش کر آدم علیہ السلام جیسی شبیہ بنائی اور پھر اپنی اولاد کو دکھائی کہ دیکھو یہ ہمارے والد۔ پھر وہ اولاد جو ہے وہ اپنی اولاد کو دکھائے گی،
آہستہ آہستہ اس سے بڑھتے بڑھتے اس پتھر کو سجدہ کرنے لگے، اسی سے حاجت روائی کرنے لگے۔ تو اس طرح سے انسانوں میں شرک آئے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے تک دنیا شرک سے بھر گئی، تو اب نوح علیہ السلام پر جو وحی آئی وہ وحدانیت سے متعلق۔ آپ علیہ السلام کی وحی بھی وحدانیت سے متعلق، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا الی آخرہ۔ یہ جو توحید سے متعلق، کیونکہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام پر بھی توحید سے متعلق وحی آئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی توحید سے متعلق وحی آئی، تو ان دونوں میں مناسبت تھی۔ آدم علیہ السلام کی وحی سے مناسبت نہیں تھی کہ ان پر جو وحی آتی تھی یہ کپڑا کیسے بنو، مکان کیسے بناؤ، فصلیں کیسے لگاؤ، درخت کیسے لگاؤ، ان پر وحی اس اعتبار سے ہوا کرتی تھی۔ تو اس میں اور آپ علیہ السلام کی وحی میں مناسبت نہیں تھی، اور آپ علیہ السلام کی وحی اور نوح علیہ السلام کی وحی میں مناسبت تھی، اور ان کے بعد والے نبیوں کی وحی سے مناسبت تھی، اس لیے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد ترجمۃ الباب سے فارغ ہونے کے بعد مصنف حدیث ذکر فرمانے سے پہلے سند لے کر آئے۔ اب یہ حدیث انما الاعمال بالنیات والی 4 جگہ پر آئے گی۔ امام حمیدی رحمہ اللہ سے یہ حدیث یہاں پر ذکر کی پہلے، دوسری جگہوں پر دوسرے اساتذہ کرام سے جو مروی وہ ذکر فرما دی۔ حدیث کے لفظ انما الاعمال بالنیات یہ تقریباً یہی، اسی کے ہم معنی ہیں، لیکن اساتذہ بدلتے رہے۔ تو یہاں امام حمیدی والی حدیث کو مقدم کیوں کیا کہ جو ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حمد ذکر نہیں فرمائی کتاب کی ابتدا میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا کہ یہ تحریر ہے، اور تحریر کی ابتدا تسمیہ سے کرنا یہ سنت ہے، نہ کہ حمد سے۔ تو امام حمیدی کا تذکرہ فرما کر یہ بتا دیا کہ حمد کو میں بھولا نہیں، حمد مجھے یاد ہے، حمیدی حمد سے لیا گیا، لیکن اتباع سنت میں نے تسمیہ سے آغاز کیا، حمد سے نہیں، حمد کو بھولا نہیں۔ اور یہ سند اگر نہ ہو تو جیسے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، پھر جو شخص جو چاہے کہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ مسلم میں ذکر فرمایا الاسناد من الدین، کہ یہ سند کا ذکر کرنا یہ دین کا حصہ ہے۔ اگر سند نہ ہو تو جو چاہے آدمی گھڑ کر کہہ دے کہ جی یہ حدیث ہے، کسی بھی بات کو حدیث بنا دے۔ تو سند تھی تو وہ پکڑے جاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے بھی کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، تو وہ پکڑا جاتا تھا۔ اگر اس نے گھر میں بیٹھ کر گھڑی ہوتی تو وہ بتا نہیں پاتا تھا کہ کس سے سنا، اس نے تو گھر میں بیٹھ کر گھڑی ہے، اس نے اپنے طور پر بنائی ہے، تو اس سے وہ گھڑی ہوئی حدیثیں وہ جدا ہو گئی۔ اسی طرح سے اگر استاد کا عقیدہ صحیح نہیں، وہ اہل تشیع میں سے ہے، وہ اہل بدعت میں سے ہے، تو وہ سامنے آ جاتا۔ اگر اس کا عمل خراب ہے وہ سامنے آ جاتا کہ یہ شخص تو جھوٹا ہے، اس کی حدیث کیوں لے رہے، اس کا عمل تو خراب ہے، عقیدہ خراب ہے۔ تو ہر بد عقیدہ بد عمل والا وہ سند کی وجہ سے سامنے آ جاتا، اور پھر اس کی حدیث کو پرکھنا آسان ہو جاتا کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ اس لیے سند کا ذکر کرنا یہ ضروری ہے۔ تمام صحاح ستہ میں جو اصحاب صحاح ستہ ہیں انہوں نے اپنی سندیں ذکر فرمائی۔ ہاں پھر بعد کے زمانے میں جیسے گزشتہ سال آپ نے مشکات پڑھی، اس میں سند نہیں ہے، اور اس کے بعد آج تک جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان میں سند نہیں۔ اس میں سند نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اب بہت واسطے ہو گئے، 30-35 واسطے ہو گئے، ان سب کا ذکر کرنا، اور پھر آخر میں حدیث ہوگی آدھی سطر کی الصلاۃ عماد الدین، یہ آدھی سطر کی حدیث اور سند آگے پوری 1 صفحے کی، تو پڑھنے والوں کے لیے حرج ہوتا۔ تو اب ایسے طریقہ اختیار کر رکھا ہے علماء کرام نے کہ حدیث ذکر کرتے ہیں اور اس کے آگے حوالہ بتا دیتے ہیں، رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ابن ماجہ،
اس طرح سے حوالہ بتا دیتے ہیں کہ یہ حدیث روایت کی ہے امام بخاری نے، امام مسلم نے، ابن ماجہ نے، نسائی نے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جس کو سند دیکھنی ہو وہاں سند دیکھنی، وہ سند موجود ہے۔ تو یہ سند ذکر کی، 6 واسطے ہیں اس سند میں، امام بخاری رحمہ اللہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ بعض احادیث ایسی آئیں گی کہ ان میں 5 واسطے ہیں، بعض حدیثیں ایسی آئیں گی کہ امام بخاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 4 واسطے ہیں، بعض حدیثیں ایسی آئیں گی کہ امام بخاری اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فقط 3 واسطے ہیں۔ ایسی بخاری شریف میں صرف 22 حدیثیں ہیں، ان کو کہتے ہیں ثلاثیات۔ اور جہاں وہ حدیثیں آئیں گی وہاں حاشیے پر موٹا سا لکھا ہوا ہوگا، پہلی حدیث جب آئے گی تو وہاں لکھا ہوگا اول الثلاثیات، ثلاثیات میں سے پہلی حدیث، دوسری آئے گی ثانی الثلاثیات، تیسری آئے گی ثالث الثلاثیات۔ تو اس طرح سے وہاں موٹا سا لکھیں گے کہ یہ بخاری کی سب سے اعلی سند ہیں۔ ایسی صرف 22 حدیثیں ہیں بخاری شریف میں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے، حالانکہ مدت بہت زیادہ، 250 سال تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان، لیکن واسطے صرف 3 ہیں، وہ اعلی سند ہیں۔ ایک بات اور یہاں آپ سے ذکر کروں کہ ان 22 میں سے 20 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں امام بخاری کے استاد حنفی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری حنفیوں کے مخالف ہیں، ان کے منہ پر تماچا ہے۔ ان 22 میں سے 20 حدیثوں کی میں امام بخاری کے استاد حنفی ہیں، اور 2 کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بہت تلاش کرنے کے بعد بھی ان اساتذہ کا مسلک سامنے نہیں آ سکا کہ یہ کون سے مسلک کے ہیں، حنفی ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں۔ گمان یہی ہے کہ وہ دونوں بھی حنفی ہیں، سمجھے؟ باقی 20 میں تو پکی بات ہے کہ وہ حنفی اساتذہ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے۔ تو کوئی مخالفت نہیں ہے، ایسی ہی مخالفت ہے جیسی کہ 2 فقہا کے درمیان مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک رفع دین افضل ہے، ہمارے نزدیک ترک رفع دین افضل۔ اسی طرح سے امام بخاری بھی ایک مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، تو ان کے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ایسا اختلاف ہے، تو سب کے درمیان کسی ایک سے نہیں۔ امام بخاری کا اختلاف امام شافعی سے بھی، امام بخاری کا اختلاف امام احمد بن حنبل سے بھی، امام مالک سے بھی ہے، تو امام ابو حنیفہ سے بھی ہے۔ جیسے فقہا کے درمیان ہوتا ہے ایسا اختلاف۔ اس سند کے بعد پھر مصنف حدیث لے کر آئے کہ یہ حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر بیان فرمائی۔ یہاں تو حدیث میں تو لفظ اتنے ہی ہیں کہ علقمہ بن وقاص لیسی فرماتے ہیں کہ سمیعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المنبر، لیکن بین السطور دیکھو لکھا ہوا ہے منبر کے نیچے النبوی المدنی، کہ منبر سے مراد عام منبر نہیں بلکہ وہ منبر جو مدینہ طیبہ میں منبر نبوی ہے، وہ منبر مراد ہے اس سے، کہ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی، اور اس کو علقمہ بن وقاص لیسی نے اس حدیث کو سنا۔ تو کیا فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دیکھو مباح کاموں میں جن کاموں کا کرنا حلال ہے، کر لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، چھوڑ دیں تو کوئی عذاب و عقاب نہیں ہے۔ مباح ہے، کریں تو اجازت ہے، نہ کریں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ ان کاموں میں اگر اچھی نیت کر لی جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے، اور اگر بری نیت کر لی جائے تو وہ گناہ بن جاتا ہے۔ خوشبو لگانا مباح کام، اب ایک شخص نے خوشبو لگائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگانا پسند تھا، آپ خوشبو استعمال فرماتے تھے، اس لیے میں بھی خوشبو لگا رہا ہوں، اس کا یہ خوشبو لگانا عبادت بن گیا۔ اور اگر بری نیت کی
خوشبو لگا کر میں مجمع میں جا رہا ہوں، اس کی وجہ سے لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے، مجھے بڑا سمجھیں گے۔ خوشبو لگا کر کوئی عورت بازار میں نکلے، حدیث میں منع آتا ہے، وہ خوشبو لگا کر نکلی کہ خوشبو کی وجہ سے لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے، تو اب وہی کام اس کے لیے گناہ بن گیا۔ اتباع سنت میں لگائی، وہ ثواب بن گیا، اور لوگوں کو متوجہ، مردوں کو متوجہ کرنے کے لیے عورت لگاتی ہے تو یہ گناہ بن گئے۔ عمل وہی ہے، اچھی نیت سے وہ اجر و ثواب کی باعث، اور بری نیت کی وجہ سے گناہ اور عقاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور حرام کاموں میں اچھی نیت کر لیں تب بھی ان کا اعتبار نہیں۔ کوئی شخص شراب پیتے ہوئے کہے میں تو پیاس بجھانے کے لیے شراب پی رہا ہوں، تو اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، حرام کا مرتکب ہوگا، وہ غلط نیت کر رہا ہے۔ اور نیک کاموں میں جتنی اچھی نیت کر سکیں انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب۔ ایک شخص نماز پڑھنے آیا، بس اس کی نیت یہ تھی کہ ظہر کی نماز پڑھوں گا، نماز پڑھی چلا گیا، ایک اجر پایا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے نیت کی کہ میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف کے ارادے سے، اعتکاف کی نیت سے رہوں گا، امام مسجد عالم ہیں ان کی زیارت کروں گا، محلے والے نمازی آئیں گے ان کی خیر خیریت دریافت کروں گا۔ اس نے 4 اجر پا لی، نماز بھی پڑھی، اعتکاف کا اجر بھی پایا، عالم کی زیارت کا اجر بھی پایا، اہل محلہ کی خیریت پوچھنے کا اجر بھی پایا۔ وقت دونوں کا برابر ہی لگا، اس پہلے شخص کا بھی اور دوسرے شخص کا بھی، لیکن دوسرے نے بہت ساری نیتیں کر لی تو اس نے اجر زیادہ پایا۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا، اکثر فرمایا کرتے تھے ہمارے شیخ کہ ہم نے اپنے اکابرین سے نیت کرنا سیکھا، اپنے بڑوں سے نیت کرنا سیکھا کہ اس موقع پر کیا نیت کریں، اس موقع پر کیا نیت کریں، تو ایسے موقع پر نیت اعلیٰ ہو۔ پھر فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور سوائے اس کے نہیں، آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، پر وہ شخص جس کی ہجرت دنیا کی طرف کہ پائے اسے، او إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا عورت کی طرف کہ نکاح کرے اس سے، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اگر ہجرت کرتے ہوئے نیت ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی، تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی، خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور اگر نیت ہے دنیا پانے کی، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں سالوں سے گھر چھوڑ کر دبئی میں بیٹھے، ان کا مقصد ہے دراہم کمانا، سعودی میں بیٹھے ہیں ان کا مقصد ہے ریال کمانا، امریکہ میں بیٹھے ہیں ان کا مقصد ہے ڈالر کمانا، یورپ کے کسی ملک میں بیٹھے ہیں ان کا مقصد ہے یورو کمانا، وہ کما رہے ہیں، دنیا پا رہے ہیں، اجر و ثواب نہیں۔ اور یہاں سے ہجرت کر کے کوئی شخص گیا سال کے لیے جماعت میں، اور اس کی نیت اعلاء کلمت اللہ کی، اللہ کی رضا کی، اس نے اللہ کی رضا پا لی۔ وہ شخص جو پہلے گیا ہے دراہم کمانے کے لیے، وہ بھی 1 سال بعد گھر آیا چکر لگانے، اور یہ بھی سال لگا کر جماعت میں واپس آیا، لیکن اس کے اور اس کے سفر میں زمین آسمان کا فرق کہ اس کی نیت تھی اعلاء کلمت اللہ کی، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی، اور اس کی نیت دنیا کمانے کی۔ تو جو دنیا کی نیت کر لے گا دنیا پا لے گا، اللہ کی رضا کی نیت کرے گا اللہ کی رضا پا لے گا۔ اگر کسی نے عورت کو پانے کی نیت کی تو وہ عورت پا لے گا۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں کی عورت سے اگر شادی کر لیں تو وہاں کی شہریت حاصل ہو جاتی ہے۔ انڈونیشیا میں جا کر انڈونیشین عورت سے شادی کر لی تو انڈونیشیا کی شہریت حاصل ہو جائے گی۔ ملائیشیا جا کر ملائیشیا کی عورت سے شادی کر لی، ملائیشیا کی شہریت حاصل ہو جائے گی۔ تو اس علاقے کی شہریت حاصل کرنے کے لیے وہ گیا کہ وہاں شادی کر لوں تاکہ وہیں کی شہریت مجھے مل جائے، تو وہ شہریت حاصل کر لے گا، دنیا پا لے گا، عورت پا لے گا۔ اس نے اسی نیت سے ہجرت کی، باقی اللہ کی رضا پانے کی اس نے نیت نہیں کی۔ دوسرا گیا سال لگانے کے لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، تو اس کا یہ سفر اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔
ایک صحابیہ تھی، قیلہ ان کا نام تھا، کنیت تھی ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو پیغام نکاح بھیجا ہجرت سے پہلے ایک صحابی نے۔ وہ خاموش نہیں، کیونکہ ان کا ارادہ تھا ہجرت فرمانے کا، کہ اگر نکاح کر لوں اور میرا شوہر ہجرت نہ کرے تو میں بھی اس کے ساتھ یہاں پھر رہوں گی مجبوراً مکہ میں ہی۔ تو وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلی گئی۔ پھر جنہوں نے پیغام نکاح بھیجا تھا انہیں پیغام دیا کہ اب مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مدینہ آ جاؤ۔ اب جن صحابی نے پیغام نکاح بھیجا تھا ان کا ہجرت کا ارادہ پہلے سے ہی تھا۔ مکہ میں رہنا اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے مشکل تھا، ہجرت انہیں کرنی تھی۔ تو جہاں ہجرت کرنے کا ارادہ، انہوں نے ساتھ یہ نیت بھی کر لی کہ قیلہ سے شادی بھی کر لوں گا۔ تو وہ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آ گئے۔ وہاں ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے شادی بھی کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ لیکن دیکھو، یہ یاد رکھو کہ ان کی ہجرت مقبول تھی۔ اگر مردود ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان کو بھیجتے کہ مکہ جاؤ، دوبارہ ہجرت کر کے۔ جو عمل قبول نہیں ہوتا وہ دوبارہ کرواتے۔ آپ نے حدیث پڑھی گزشتہ سال بھی، اس سے پہلے بھی، کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی نے آ کر نماز پڑھی، آپ کے پاس آ کر بیٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، 3 دفعہ نماز پڑھوائی، کیونکہ تعدیل ارکان ان سے چھوٹ رہا تھا۔ ان کو نہیں کہا کہ واپس جاؤ دوبارہ ہجرت کر کے آؤ، ان کی ہجرت قبول تھی۔ خلط نیت جہاں پر ہو جائے تو پھر اس اعلیٰ نیت کا ہی اعتبار ہوتا ہے۔ ایک شخص نے عشاء سے پہلے کھانا کھایا کہ عشاء کی نماز پڑھوں گا، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اس نے عشاء کی نماز پڑھی تو اس کھانا کھاتے ہوئے جو اس نے نیت کر لی تھی تو اس کی وجہ سے عشاء کی نماز مردود نہیں ہوگی، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا۔ کھانا اس نے پہلے اس لیے کھا لیا کہ عشاء کی نماز میں ہضم ہو جائے گا۔ کہ خلط نیت کی نیتیں مل گئیں، اس کی وجہ سے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، صحابی کی شان کے خلاف تھا، اس لیے آپ نے تنبیہ فرما دی اس بات پر۔ اب اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ پوری حدیث میں وحی کا تذکرہ کہیں نہیں۔ حدیث میں اور ترجمۃ الباب میں مناسبت کا ہونا یہ ضروری ہے، اور یہاں مناسبت نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جہاں مناسبت نہیں ہوتی پھر وہاں وجہ بتانا ضروری ہے کہ مناسبت کس وجہ سے، ورنہ بڑے گھیر گھار کے بھی لاتے ہیں اور مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کسی طرح سے اس حدیث میں اور ترجمۃ الباب میں مناسبت ہو جائے۔ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی کہیں کہیں تو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایک اردو کا شعر ہے، مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیے، ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ یعنی شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دو، ناحق خون پروانے کا ہو۔ کتنے واسطے اس میں، اس کے بعد جا کر یہ شعر سمجھ میں آتا ہے کہ شہد کی مکھی جائے گی، پھولوں پر سے وہ رس چوسے گی، اپنے چھتے میں لا کر ڈالے گی، پھر کوئی شکاری اس چھتے کو توڑے گا، اس سے شہد نکالے گا، وہ چھتا موم ہوتا ہے، اس موم کی شمع بنے گی، پھر وہ شمع روشن کرے گا، اس پر پروانہ آئے گا، پروانہ جل کر مر جائے گا۔ کتنے واسطوں کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے۔ فرمایا کہیں کہیں بخاری میں ایسا ہوتا ہے، وہ بہت سارے واسطے ڈھونڈ ڈھانڈ کر پھر حدیث اور ترجمۃ الباب میں مناسبت بٹھانی پڑتی ہے کہ بھئی اس طرح سے اس حدیث کو اس ترجمۃ الباب سے مناسبت ہوگی۔ تو یہاں پر سیدھا سا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بہت سے فقہا کے نزدیک اپنی کتاب کی ابتدا میں اس حدیث کو لانا مستحب ہے۔ ان میں امام شافعی رحمہ اللہ بھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب کی ابتدا اس حدیث سے کرنا مستحب ہے، تاکہ مصنف بھی شروع میں ہی اپنی نیت درست کر لے، قاری کتاب پڑھنے والا وہ بھی اپنی نیت درست کر لے، استاذ پڑھانے والا وہ بھی نیت درست کر لے۔
تو فقط اس وجہ سے اس حدیث کو ابتدا میں لے آئے، ترجمۃ الباب سے مناسبت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جتنی حدیثیں آئیں گی ان میں آپ دیکھیں گے سب میں وحی کا ذکر ہے۔ اس سے نیچے حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، اس سے نیچے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلہ 4 صفحوں پر چلے گا، یہ باب 4 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آپ دیکھیں گے تمام حدیثوں کی ترجمۃ الباب سے مناسبت، صرف اس پہلی حدیث کی نہیں ہے، تو اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ تو لے کر آئیں تصحیح نیت کے، کہ ابھی سال کی ابتدا ہے، اپنی نیت صحیح کر، اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ لوگ کہیں علامہ بن گیا، مولانا بن گیا، پگ بدل عالم آئے، اس لیے نہیں پڑھ رہے، بلکہ اس لیے پڑھ رہے ہیں اللہ راضی ہو۔ یہ عمل کی نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ جو پڑھیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں، اس سے علم میں پختگی پیدا ہو۔ پڑھانے والا، پڑھنے والا، لکھنے والا سب اپنی نیت درست کر لیں، فرمایا اس لیے محدثین اور دیگر مصنفین وہ اپنی کتاب کی ابتدا اس حدیث سے کریں۔ آپ نے گزشتہ سال مشکات پڑھی، مشکات کی ابتدا اسی سے، انما الاعمال بالنیات، اس حدیث سے ابتدا فرمائی۔ تو یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ شروع میں نیت درست کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خصوصاً ہم تمام حاضرین کے، ہمارے گھر والوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، پوری قوم مسلم کی مغفرت فرما دیجیے۔ جو گناہ ہم نے کیے ان کی نحوست برے نتائج سے دونوں جہانوں میں حفاظت فرمائیے، دونوں جہانوں میں معاف فرما دیجیے۔ بقیہ زندگی میں تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے حفاظت فرمائیے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرمائیے، ضلالت و گمراہی سے حفاظت فرمائیے، شقاوت و بدبختی سے حفاظت فرمائیے، سوء قضا سوء خاتمہ سے حفاظت فرمائیے، عرضی سماوی آفات سے حفاظت فرمائیے، تمام چھوٹی بڑی جسمانی روحانی بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے، ہر طرح کے خسران و نقصان سے حفاظت فرمائیے، معذوری محتاجی سے حفاظت فرمائیے، مصیبت و معصیت سے حفاظت فرمائیے، عذاب قبر جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ اپنی ناراضگی قہر اور عذاب سے حفاظت فرمائیے، آپ اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائیے، علم نافع عطا فرمائیے، تقوی و طہارت عطا فرمائیے، رشد و ہدایت عطا فرمائیے، عفت و پاک دامنی عطا فرمائیے، شجاعت و بہادری عطا فرمائیے، حسن خلق عطا فرمائیے، نیک بختی سعادت مندی عطا فرمائیے، اپنے محبوب اور صالح بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، عقل و دانش عطا فرمائیے، فہم و فراست عطا فرمائیے، دنیا اور آخرت میں عزت و عافیت کا معاملہ فرمائیے، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائیے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عنایت فرمائیے، عرش کا سایہ نصیب فرمائیے، پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیجیے، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا کہنا چاہتے تھے کسی وجہ سے کہہ نہ سکے،
ان سب کی جائز حاجتوں اور تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ ہم سب حاضرین کی جائز حاجتوں اور تمناؤں کو بھی پورا فرما دیجیے۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرمائیے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ جو مقروض ہیں آسانی سے قرضوں کی ادائیگی فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے ان بچوں کو ہدایت عطا فرمائیے۔ ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا دیجیے۔ جنہیں بیٹوں کی طلب ہے انہیں خوبصورت، خوبصیرت، تام الاعضاء، سعادت مند، صحت مند بیٹے عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ جو اپنے بچوں یا بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں فکر مند ہیں انہیں اچھے رشتے مہیا فرما دیجیے۔ امت مسلمہ میں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں سب کے اچھے جوڑ ملا کر ان کے نکاح کروا کر انہیں آباد فرما دیجیے۔ جن گھروں میں اختلاف و انتشار ہے اسے محبت و الفت سے تبدیل فرما دیجیے یا اللہ۔ مجاہدین فلسطین کو صہیونیوں یہودیوں پر غلبہ عطا فرمائیے، فتح مبین عطا فرمائیے۔ یہودیوں کو ارض مقدس سے نکال کے باہر پھینک دیجیے۔ اسرائیل کے ناجائز ناپاک وجود کو ہی ختم فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ مسجد اقصی مکمل مسلمانوں کے قبضے میں دے دیجیے۔ روئے زمین پر جہاں جس صورت میں بھی دین کا کام ہو رہا ہے سب کی بھرپور مدد و نصرت فرمائیے۔ خصوصاً ہمارے اس ادارے مدرسہ علی المرتضیٰ کی بھرپور مدد و نصرت فرمائیے۔ یہاں کی تمام ضروریات کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرمائیے یا اللہ۔ ساری دنیا میں اسلام کو غلبہ عطا فرمائیے، ساری دنیا میں ہدایت کو عام فرما دیجیے، ذریعے کے طور پر ہمیں استعمال فرما لیجیے۔ اے اللہ، ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا